مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ اللہ عشق کو سمجھنا ہو تو پھر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. عشق کہتے کسی ہیں اس لیول پہ تو نہیں سمجھتا. بس اللہ تعالیٰ مجھے ایک سچا عاشق رسول ہی قائم و دائم رکھے. یا رسول اللہ میرا مال میری سب کچھ آپ پہ قربان. تو آپ نے کہا تمہاری جان. آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ کی ناموس کی بات آئے تو پھر ساری دنیا, چاہے وہ ہماری اولاد ہو, ہمارا مال ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں, ہم عظمت بطول کے ہیں پاسباں ہیں پاسباں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام, آپ نے ہماری رمضان میں بھی مختلف پوڈ کاسٹز دیکھی, اس سے پہلے بھی ہم نے ایسی شخصیات کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کی جو کہ خدا کیا ہے, خدا کا رسول اور ان کے پیغامات کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا پیغام کیا تھا. اور اس کے علاوہ جب آپ نے ٹرانسمیشنز دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے, اپنے دلوں کی میل کو ہٹاتے ہوئے اس میں روشنی پیدا کی. تو آج ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب سید محمد مظاہر ہاشمی صاحب, ان کی جانب جاتے ہیں. دانشور, محقق, بہت اچھا بولتے ہیں. اللہ پاک نے لہن کی بڑی خوبصورت ان کو برکتیں عطا فرمائی ہیں. آج ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. پہلے ان کے بارے میں جانیں گے, پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوعات کی جانب جائیں گے. السلام علیکم, قبلہ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم. اور آج کی چونکہ یہ بیٹھک جو ہے یہ بنیادی طور پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور میں مشکور ہوں آپ کا, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرنا یہ بھی عنایت ہوتی ہے. ادروائز آج کے اس دور میں ہم مختلف چیزوں کی طرف ایسے مشغول ہوئے ہوئے ہیں جی. تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ نظر انداز ہوتی ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ میرے پاس کوئی مناسب لفظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. لیکن آج جو ہے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا جو ایک میں سمجھتا ہوں آپ نے موقع فراہم کیا ہے, تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی کی وجہ سے ہی ہے. ادروائز اگر یہ مہربانی نہ ہو تو پھر یہ اس قسم کی بیٹھکیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے اور بلند درجہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کیونکہ اس اتنا حساس یہ موضوع ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جس میں پر جلتے ہیں. تو بس یہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور التجا ہے, کیونکہ آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی جو ہے وہ ہمارے ہر طرح کے اعمال کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو بھی گفتگو ہو وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان, تو ہم کیا جس کی عظمت کی بات جو ہے خود اللہ تعالیٰ فرمائے, اس کے فرشتے کریں تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے, لیکن جس قابل بھی ہیں وہ ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, اور اس کا جو ہے وہ اجر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. واہ واہ واہ. ایک پنجابی کلام کا ایک شعر ہے کہ اطاعت نبی دی اطاعت خدا دی, اے فرمایا رب نے جو تیرے ہو میرے. تو اسی کو لے کر چلتے ہیں. اچھا, میں مختلف موضوعات پر بعد میں آؤں گا, لیکن میں آپ کی شخصیت, آپ کی ایک شخصیت بڑی وسیع ہے. مطلب آپ نے دین دنیا کو بھی ساتھ رکھا, دینی علامتوں کو, اس کے اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے دنیا کو کیسے گزارنا ہے, یہ انتہائی مشکل کام نوجوان کو لگتا ہے.
میں نوجوان ہوں, میری آڈینس نوجوان ہے. ایز اے نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا, لیکن اس سے بھی قبل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے. آپ جو ہے وہ اس طرف کس طرح سے آئے کہ آپ تبلیغ بھی کریں, آپ نوجوانوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ کیسا رہا ہے, آپ کی اسٹڈیز, اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی جانب کیسے آئے؟ ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. جی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ وہ مثلا میرا خاندان بنی ہاشم کے اندر پیدا ہونا میرا اپنا کمال نہیں ہے, نہ میری اپنی ڈیزائر کے اوپر ہے, نہ میری اپنی کسی خواہش پہ ہے, نہ میرے کسی مطالبے پہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاندان میں, جس کی نسبت جو ہے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اس خاندان میں مجھے پیدا فرمایا. اور اس خاندان میں پیدا فرمانے کے میں جو ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک باعث اطمینان, وہ یہ کہ میری والدہ جو ہیں وہ حسینی سید ہیں, اور جو میرے والد ہیں وہ حسنی سید ہیں, اور ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت زید پہ جا کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید پہ جا کے ہمارا شجرہ ملتا ہے. اور حضرت زید جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. اس طرح ہم اس حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی, یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہ ایک اعزاز حاصل ہوا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جب آنکھ کھلی ہے تو وہ حسنی حسینی سید گھرانے میں آنکھ کھلی ہے. اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے, اور میں کہوں گا کہ وہ ہیں, کیونکہ میرے نزدیک میری والدہ اپنے وقت کی ولی تھیں, میرے دادا اپنے وقت کے ولی تھے, اور میرے والد جو ہیں چونکہ ان کی ڈیتھ 1968 میں ہو گئی اور اس وقت میں جس 5 سال کا تھا, تو مجھے اس لیے ان کی صحبت میں بہت زیادہ فیض حاصل کرنے کا اس طریقے سے موقع نہیں ملا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بھی اولیاء اعظام کے پیروکار تھے, کیونکہ میرے جو دادا ہیں حاجی نور اللہ وہ اپنے وقت کے چشتی سلسلہ چشتیہ کے اس وقت کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا, تو ان کے بے شمار مریدین ان کے پاس ان کے خطوط اور مکتوبات ہیں. تو اس طرح جب آنکھ کھولی تو پہلی جو گھٹی تھی وہی تصوف اور روحانیت کی ملی. واہ واہ واہ. تو وہاں سے میں آنورڈ دیکھتا ہوں اپنی لائف کو کہ جسٹ میں ابھی جو ہے اسکول گوئنگ تھا کہ ہمارے میری جو پیدائشی شہر ہے سرائے سدھو, اب اس کا ضلع خانے وال ہے, اس دور میں اس کا ضلع ملتان ہوتا تھا. تو سرائے سدھو میں میرا یعنی وہ شہر ہے جہاں میری پیدائش ہوئی. تو اس چھوٹا سا شہر ہے, تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات ہوگی تقریباً کوئی آج سے کچھ 40-45 سال پہلے کی, کہ وہاں پہ ایک دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ مناظرے کا انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا, اور پھر وہ اپنے عالم کو لے کے آئے, ادھر سے اہل سنت کے عالم تھے. تو میں اس مناظرے میں, یعنی میرا وہ اسکول ٹائم ہے, تو اس سے مثلا میں اگر وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف آتا ہوں, تو اس وقت میں اس مناظرے میں نے وہاں پہ جا کے اس کو اٹینڈ کیا, اس کو دیکھا. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو خون کے اندر جینز کے اندر جو چیز موجود تھی وہ مجھے لے کے اس میں آگے چل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب میں کالج کی طرف گیا تو 1978 میں ملتان میں سنی کانفرنس ہوئی تھی, اور وہاں پہ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی سنی طالب علم ہیں وہ انجمن طلبہ اسلام کو جوائن کریں. تو میں نے 1978 میں ابھی جسٹ میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا, تو میں نے انجمن طلبہ اسلام کو جوائن کیا. اور اس کے بعد انجمن طلبہ اسلام میں 1978 سے لے کے 1989 تک یعنی 11 سال میں نے انجمن طلبہ اسلام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور اس دوران میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے لیے یہ اثاثہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں میری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا
کہ مجھے انجمن طلبہ اسلام میں کام کرتے ہوئے رحیم یار خان خواجہ فرید کالی سے زبردستی وہاں کے جو کچھ ٹیچر تھے جو دوسرے سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یا آپ کو ریسٹیکیٹ کریں گے، ادروائز آپ کالی چھوڑ کے چلے جائیں. اور پھر میں نے رحیم یار خان خواجہ فرید کالی سے جو ہے وہاں سے پھر میں شفٹ ہوا راول پنڈی، اور میں نے راول پنڈی گورنمنٹ کالج عسکر مال وہاں جا کے پھر ایڈمیشن لیا. تو اس طرح جو ہے مجھے انجمن طلبہ اسلام میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلام کی خاطر، اسلام کی ترویج کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور مجھے آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں رحیم یار خان سے ہجرت کر کے راول پنڈی گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مختصر رکھ رہا ہوں کیونکہ ادروائز آپ کے پونے گھنٹے میں یہ باتیں ساری کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گی. تو اس کے بعد جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم ایس سی کرنے کے لیے میرا ایڈمیشن ہوا تو بہت سارے لوگ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کی، آج بھی ان کی اجارہ داری ہے، اس دور میں تو بہت ہی زیادہ تھی، تو وہاں پہ کام کرنا جو ہے وہ ایسے ہی تھا کہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں جو ہے وہ بھیجنا. اور لیکن اطمینان یہ ہے کہ اس سارے کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد، کوئی ذاتی آبجیکٹیو، ذاتی تشہیر کچھ نہیں تھا. ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری نجات ہو جاتی ہے. تو یہ میرا جو ایک تنظیمی سفر ہے. اور پھر یہ کہ اس سفر میں مجھے زیادہ تر جو کام کرنے کا موقع ملا وہ صوبہ سرحد میں نے زیادہ کام کیا. گو کہ پین پاکستان بیسس پہ بھی انجمن طلبہ اسلام میں کوئی بڑی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی پین پاکستان بیسس پہ میں نے کام کیا ہے، لیکن زیادہ تر میرا جو کام تھا وہ صوبہ سرحد میں تھا. اس لیے کہ رحیم یار خان سے جب میں شفٹ ہو گیا راول پنڈی تو احمد وقار مدنی صاحب ان دنوں میں انجمن طلبہ اسلام کے صدر ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ مجھے صوبہ سرحد میں، بلکہ میرے لیے وہ بھی ایک یادگار وقت ہے کہ درہ آدم خیل وہاں پہ لوگ جو ہے وہ دن میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، اور میں انجمن طلبہ اسلام کی تنظیم سازی کے لیے اکیلا اپنے پیر و مرشد حضرت زندہ پیر صاحب گھمکول شری والے ان کے خلیفہ کے ساتھ جو ہے میں درہ آدم خیل گیا، جس میں کوئی دوسرا میرے ساتھ انجمن طلبہ اسلام کا ساتھی اس وقت موجود نہیں تھا، کہ وہاں جا کے میں نے تنظیم سازی کی بات کی. اور اس کے علاوہ جو ہے بنو، ڈی آئی خان، کوہاٹ، اور اس دوران میں انجمن طلبہ اسلام کے اس کام کے سلسلے میں مجھے بعضوں کا 10-10 12-12 کلومیٹر پیدل بھی چلنا پڑا. تو یہ ایک تنظیمی جو کام تھا، اور اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کا زیادہ تر جو کام تھا وہ نظریاتی کام زیادہ تھا. آج کل مجھے اتنا چونکہ نہیں اندازہ، چونکہ میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اور انجمن طلبہ اسلام لاملا ہمارے نوجوان طلبہ کی تنظیم ہے، تو ان کا آج کل کیا طریقہ کار ہے، کیسے کام کرتے ہیں. لیکن وہ دور جو تھا، ایک تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس پیریڈ میں کام کر رہے تھے انتہائی مخلص تھے، آج بھی یقیناً مخلص ہوں گے، کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منسلک ہے اس کو کسی ہم لو کیٹیگری میں تو رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی عاشق رسول ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہ پیریڈ چونکہ خاص طور پہ اس پیریڈ میں بہت زیادہ نظریاتی جو تربیت تھی وہ جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور باقاعدہ اس حوالے سے ٹریننگ سیشن بھی ہوتے تھے، اور عہدوں کا لالچ نہیں ہوتا تھا. اور جو بھی لوگ کام کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو عہدے دار یا جو ہے وہ لیڈر نہیں سمجھتے تھے. مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام میں میری جو ایک پسندیدہ شخصیت رہی ہیں، اور آج بھی میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، ریگارڈ کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، وہ ہیں احمد وقار مدنی صاحب. انتہائی فقیر منش انسان، اور یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام میں ان جیسا شاید ہی کوئی ان سے پہلے ہو، اور شاید ہی اس کے کوئی بعد ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے. اور باقی ٹریولنگ میری چونکہ سادات کی جو سرشت ہے اس میں ٹریولنگ ہے، کیونکہ میں اگر دیکھوں اپنے آباء و اجداد کو کہ میرے والدین جو ہیں ہندوستان سے پاکستان آئے، میرے جو ہندوستان میں آباء و اجداد تھے وہ افغانستان سے آئے، اور افغانستان میں بدخشاں
وہاں سے وہ ہندوستان مغلیہ دور میں آئے، تو اس طرح اور پھر افغانستان میں وہ عرب سے آئے. تو مجھے بھی بچپن سے ہی ٹریولنگ کا جو ہے وہ ایک جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ کے روٹین کا ایک شاید حصہ ہے. میں اپنے آپ کو اس لیول پہ تو نہیں سمجھتا، بس اللہ تعالیٰ مجھے ایک سچا عاشق رسول ہی قائم و دائم رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. تو لیکن ٹریولنگ میرا جو ہے وہ شروع سے شوق رہا. میں نے اسٹوڈنٹ دور میں ہی تقریباً جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹریولنگ کی ہوئی تھی، اور اس دوران میں جتنے بھی بڑے بڑے مزارات ہیں اولیاء کرام کے، وہاں پہ بھی مجھے حاضری کا جو ہے وہ موقع ملا. اور یہ میں سمجھتا ہوں میری سعادت مندی اور میری خوش نصیبی اور میری خوش بختی ہے کہ جو والدین نے تربیت کی تھی اور جو میرے جینز میں چیز تھی وہ مجھے لے کے آگے چل رہی تھی، اور الحمدللہ آج کے دن تک وہ چیز چل رہی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے. قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس میں کیا کیا ہم اپنے معاشرے کو آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس ریکارڈنگ سے پہلے جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس میں لوگوں کے شغل بہت دوسرے ہیں، اس میں لوگوں کی مصروفیات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ دین کے پہلوؤں کو اس میں کہیں پر بھی جمع خاطر نہیں رکھتے. یہ میرا سوال کچھ تھوڑا سا اوفینسو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے. بہت سے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. تو اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں جن کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے وہ اس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یس، ہم بھی جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرنے والے ہیں. جی، اس میں جب ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے آج کے اس دور میں مغرب اور لادینی عناصر جو ہیں جی، انہوں نے اتنا زیادہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ جب ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کی آج ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے جب تک ہمارے دل اور دماغ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن نہ ہو. اس کو ویسے تو قرآن جس طرح کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ اطاعت یہاں سوچنے والی چیز ہے کہ وہ اطاعت ہے کیا. کیونکہ اگر عشق رسول، میں سمجھتا ہوں کہ اطاعت تو بعد میں ہوگی، پہلے تو عشق آئے گا. اگر عشق نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہو سکتی. اور عشق جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا دل اور دماغ جو ہے اس کو یکسو کر کے اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عشق جو ہے اسے عشق کہتے کسی چیز ہے، کس چیز کا نام عشق ہے. صحیح. جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے وہ صحابیہ نظر آتی ہیں کہ جنگ احد ہو رہی ہے اور یہ ایک شور اٹھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو شہید کر دیا گیا. وہ صحابیہ گھر سے دوڑی باہر نکلتی ہیں، اللہ، وہ پوچھتی ہیں کہ جنگ کا کیا ہوا، تو انہیں بتایا گیا تمہارے والد شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے خاوند بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں. اللہ، عشق کو سمجھنا ہو تو پھر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ عشق کہتے کسے ہیں. واہ. ایسے ہی ہم
میدان احد میں وہاں سے اگر ہم چلیں اور میدان کربلا تک آ جائیں تو پھر یہ داستان ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ عشق کہتے کسی ہیں. عشق صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری زندگی جو ہے کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر کی طرح ہے، کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے خیالات اور ہمارے اعمال ویسے ہیں، کیا اس صحابیہ کی طرح ہمارے اعمال ویسے ہیں. تو اگر ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارے خیالات قربانی دینے کے ایسے ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اپنا تن من دھن، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ میرا مال، میری سب کچھ آپ پہ قربان. تو آپ نے کہا تمہاری جان. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا صحابی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ کے بعد نبی اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جب تک تم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا، محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں اگر ہماری بدحالی ہے، اگر ہم دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں، اگر دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عشق رسول کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی فلسفی کو ہم اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کر رہے. اور آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ کی ناموس کی بات آئے تو پھر ساری دنیا، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، ہمارا مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اگر یہ جذبہ آج بھی پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. کیونکہ جب یہ جذبہ موجود تھا تو جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ 313 ہیں اور وہ ہزاروں کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ عشق رسول کی بنیاد پہ. کیونکہ جب وہ میدان بدر میں آ رہے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا. جو اس وقت ایک فیلنگ ہو سکتی ہے آج کے حالات کے حساب سے کہ ہم 313 ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ہمارے پاس 6-7 تلواریں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، اور جن کے مقابلے بھی ہم جا رہے ہیں ان کے پاس یہ سارے اسباب بھی موجود ہیں، لشکر بھی زیادہ ہے، تو کیسے فتح حاصل ہوگی؟ لیکن عشق رسول کا جو یہ یقین تھا، اس یقین کی بنیاد پہ وہ میدان میں کود پڑے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 313 جو ہے وہ ہزاروں کے اوپر حاوی ہو گئے. اور تلواریں چلتی تھی، گردنیں اڑتی تھیں، وہ کہتے تھے ہم نے بھی تو تلوار چلائی نہیں، یہ گردن کیسے اڑ گئی؟ تو آج اگر آپ دیکھیں کہ ہم 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ہمارا ویٹیج نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فلسفی تھی ہم نے اس سبق کو بھلا دیا. بالکل. تو اگر اس سبق کو آج ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے. صرف ضرورت یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ سے یہ جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کی بجائے سیرت النبی کا مطالعہ کریں. اس میں بہت اچھی سیرت کی کتابیں ہیں. پیر کرم شاہ صاحب کی بھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں. اور بہت ساری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے اسلاف کی تعلیمات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے. اور جو بنیادی ترقی ہوئی ہے سائنس کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ مسلمانوں نے رکھی ہے. تو ہمیں قطعاً جو ہے وہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی توانائیوں کو مجتمع کریں اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر قدیر خان بہت بڑا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا کے دکھا دیا. ہمارے پاس
کون سی ایسی چیز ہے جو غیروں کے پاس اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تمام وسائل دیے، صرف یہ کہ اپنی سوچ جو ہے اس کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ سے زنگ اتارنے کی ضرورت ہے، اور جو مغرب ہے اس کا جو ہمارے دماغ کے اوپر ایک تصور ہے کہ وہ شاید پتہ نہیں کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، وہ ہم سے کوئی زیادہ سپیریئر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم اپنے اسلاف کے تعلیمات کو، ان کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو سامنے رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے دنیا کے اندر دوبارہ سے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو دوبارہ سے ہم نے حاصل کرنا ہے، تو آج بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، پرمغز گفتگو، پر اثر گفتگو، آج کل کے وائزین جو ہیں وہ اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ اثر بالکل نہیں ہوتا، لیکن ان کا اثر کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ وائزین کے بات میں ہی وہ اثر نہیں آ رہا، یا پھر ہم لوگوں کی اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم ان کی بات پر نہیں پہنچ پا رہے؟ تو پر اثر گفتگو کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، یا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو، ہمارے اندر روح کو جھنجھوڑ نہیں پا رہی ہیں ایسی باتیں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں بشمول میرے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ چیز اس انداز میں بتا نہیں پا رہے۔ میں نے جو چیز آبزرو کی ہے کہ میجورٹی اب جو جنہیں ہم کہنا چاہیے وائزین کی ہے، وہ خود نمائی کی طرف آ گئے ہیں، اور جب خود نمائی والی بات آ جائے گی تو بات میں تاثیر نہیں رہے گی۔ اچھا، تو جو نوجوانوں کے اوپر مثلا جسے میں کہتا ہوں کہ قول اور فعل، اگر جو چیز ہم کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ کیا میں میرا جو عمل ہے، جو میرا فعل ہے، کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ اگر وائز کا قول اور فعل اس میں مطابقت ہوگی تو اس کی بات میں یقیناً اثر ہوگا۔ اور ایسے ہی جو اس ٹائم مختلف گدی نشین ہیں، مثلا میں اگر اپنے جو ہے روحانیت کے حوالے سے یا تصوف کے حوالے سے اس چیز کو دیکھوں تو مجھے الحمدللہ اپنی لائف میں بے شمار بزرگان دین، اولیاء کرام، گدی نشین، مختلف مزارات کے جو اس ٹائم متولی ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، بڑے بڑے علماء کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ جو میرا اسٹوڈنٹ لائف تھی اس میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ تو میں مثلا مختلف جو ہمارے گدی نشین ہیں میں دیکھتا ہوں، تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں بزرگان دین کے اوپر یا اولیاء کرام پہ، تو اس کی ایک بڑی وجہ ان گدی نشینوں کا طرز عمل یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے۔ تو میں اپنی لائف میں یعنی بہت کم لوگوں سے اس طریقے سے متاثر ہوا یا انسپائر ہوا، جن میں ایک تو حضرت زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھمکول شریف کوہاٹ، ان کی شخصیت تھی۔ اس کے بعد علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت تھی، یا میرے موجودہ کیونکہ جب میں 1978 میں بیعت ہوا تھا، میں سلسلہ نقشبندیہ میں ہوا تھا جی، اور الحمدللہ میرے چونکہ پوری فیملی ہی، میں نے اس طرح بتایا کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ ہم کسی دوسرے کو غلط نہیں کہتے، ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے طریقہ کار میں اپنی چیزوں کو خود ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو 1978 یعنی میں نے ابھی جسٹ میٹرک یہ کیا تھا، تو اب وہاں پہ جب میں ان سے بیعت ہوا تو میرے نزدیک یہ نہیں تھا کہ میں ان کی کرامتیں دیکھوں، یا میں، حالانکہ میری عمر اس ٹائم جسٹ 15 سال تھی، لیکن جس چیز نے مجھے انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا ولی جو ہے یہ شریعت کا پابند ہے۔ واہ۔ مثلا 5 وقت انہیں نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ واہ۔
اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو. ایسے ہی علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت میں بھی مجھے یہی چیز نظر آئی. اور ایک چیز جو مقصد مجھے میرے بلڈ میں چونکہ ایک چشتی خون تھا، اب بیعت میں ہوا تھا سلسلہ نقشبندیہ میں، پسند مجھے قوالی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھی ہوں میں نقشبندی جس میں قوالی تو نہیں ہوتی، اور قوالی مجھے پسند ہے، کیوں ہے؟ تو بچپن میں تو کسی نے اس طرف میری توجہ نہیں دلائی، لیکن بعد میں کہ جی آپ کے دادا چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے. اور یہی ہوا کہ 2022 میں میں حضرت قمر احرار دامت برکاتہم العالیہ ان سے بیعت اور وہ سلسلہ چشتیہ میں ہوا. تو ان کی ذات کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں وہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، شریعت پہ عمل کرتے ہیں. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو شریعت کے خلاف ہو. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ جو میں نے 3 حوالے دیے، کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں چل کے جو آج کل مختلف گدی نشین ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں اس چیز کی کمی نظر آتی ہے. میں خامی تو نہیں کہوں گا، کمی نظر آتی ہے. تو وہاں پہ اپنی ذات آگے ہے، تصوف اور روحانیت پیچھے ہے. تو جب آپ کی ذات آگے ہوگی، دیکھنے والا دیکھے گا کہ جناب پیر صاحب جو ہے نا وہ پجیروں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ ان کا برا حال ہے، اور پیر صاحب کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹ کا نام و نشان نہیں آنے دیا جا رہا، اور پیسے برسائے جا رہے ہیں. اور پھر جو زیادہ پیسے وہ زیادہ گلے ملتا ہے، اور جو بیچارہ دوسرا ہے اس سے جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی بھی نوبت نہیں آتی. تو اس سے وہ لوگ جو تصوف یا روحانیت کے حوالے سے جن کے پاس نالج نہیں ہے یا جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ میں ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ گدی نشین جو ہیں یہ اپنے بزرگان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اگر صرف یہی لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیں اور امت کی جو ہے وہ رہنمائی کا بیڑا اٹھا لیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان بھی ڈائریکشن میں آ جائیں گے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک صحیح ڈائریکشن میں آ جائے گی. اور ہم جو ابھی جس پرابلمز کا شکار ہیں تو ہم ان سے بھی نکل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک سوال میں اکثر اوقات کیا کرتا ہوں، آپ جیسی شخصیات کے ساتھ جب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تصوف کے اوپر مجھے بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہے. تو یہ بڑا ایک عام سا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے. تو لیکن میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عام انسان ہے وہ اپنا حق مانگے گا، لیکن جو صاحب تصوف ہے وہ اپنا حق بھی دے دے گا. کیا اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تصوف کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا دین اسلام کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کر رہا ہے؟ اور اصل میں تصوف کو اس رنگ میں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ میں ان تمام چیزوں کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں جی. تصوف، روحانیت، دین یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. واہ 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 واہ. یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ محبت رسول ہے. کیونکہ جب محبت رسول کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کی دین کے اندر بھی رہنمائی ہوگی، آپ کی دنیا میں بھی رہنمائی ہوگی. آپ نے کیسے جینا ہے، آپ نے کیسے کھانا ہے، آپ نے کیسے پینا ہے، آپ نے کیسے سونا ہے، آپ نے کیسے جاگنا ہے، آپ نے مسواک کیسے کرنی ہے، آپ نے کس کروٹ میں لیٹنا ہے، آپ نے اپنے بیوی بچوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہمسایوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو. بالکل. تو روحانیت بھی یہی سکھاتی ہے، تصوف بھی یہی سکھاتا ہے، اور دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. تو ان تمام کو جو ہے ہم الگ الگ ان کو ڈائریکشن کے اندر انہیں الگ چیپٹر کے طور پہ ان کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن ان تمام کا جو مغز ہے یا ان کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے. اور اس میں جو ہے اگر ہم جس طرح آپ نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، میرے جن شخصیات کو میں اپنی پسندیدہ شخصیات میں سمجھتا ہوں ان میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ہے. بلکہ آج میرا پروگرام تھا، ان کے ایک مرید ہیں رحیم یار خان میں ڈاکٹر مخدوم محمد حسین. تو میرا تھا کہ انہیں میں فون کر کے ان سے پوچھوں گا کہ ان کی تصوف کے ویسے بے شمار ان کی تصنیفات ہیں، لیکن کوئی ایسی تصنیف
جو ان میں وہ نمبر 1 ڈکلیئر کرتے ہوں تو وہ بتائیں تو میں تاکہ اس کو بھی اسٹڈی کروں. تو چونکہ جو اسٹڈی ہے یا مطالعہ ہے یہ میرا مقصد شوق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں, بہت سارا میل کچیل بھی آپ کا دور ہوتا ہے, آپ کی ذہن کی اور جو شیطان کی بہکاوے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں. تو انہوں نے جس طرح فرمایا تو بالکل صحیح ہے کہ جو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں 2-3 دن سے جو ہے وہ کھانا نہیں بنا تھا, اور دروازے پہ ایک فقیر آگے صدا لگاتا ہے تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو جو کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور جو بزرگان دین ہیں ان کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں, جب میں نے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو میں دیکھتا ہوں آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کی کوئی مثال دے رہا ہے, کوئی کسی جو ہے نا وہ کسی اور بھگوان کی مثال دے رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کی جو ہے نا اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جھوٹی سچی چیزیں پڑھ کے انسپائر ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, آپ کسی ایک بزرگ کی تعلیمات کو اٹھا کے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام تو جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی, حقوق اللہ کے حوالے سے بھی, زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور اگر ہم اس پہ صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو ہم دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں دیکھا, بلکہ یہ تعلیمات تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ملتی ہیں کہ آپ کو ایک صحابیہ جو ایک بہت خوبصورت سا جو ہے وہ چادر پیش کرتی ہیں, آپ کے نالج میں شاید یہ واقعہ ہوگا, اور بہت خوبصورت تھا, اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ نے وہ لپیٹا, سب نے بڑے رشک سے. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ اندر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کے گئے, تھوڑی دیر کے بعد وہی جو پرانے کپڑے تھے, یہ وہ ہستی ہے کہ رب کہتا ہے کہ پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے, وہ چادر لا کے اس صحابی کو دے دی. تو دیگر صحابہ نے کہا اب یہ تو نے کیا کیا؟ اب یہ بھی بات عشق کی اور محبت کی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ چادر اس لیے چاہیے تھی کہ جب میں نے مرنا ہے تو میری یہ وصیت ہوگی کہ میرا کفن یہ چادر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہاں نبی نے کیا کیا؟ دے دیا. اور آپ اس وقت تک اپنے حجرے مبارک میں تشریف نہیں لے کے جاتے تھے جب تک جو آپ کے پاس تحفے تحائف آئے ہیں یا مال غنیمت آیا, جب تک کہ وہ لوگوں میں تقسیم نہ کر دیں اس وقت تک تو آپ. تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے, اور ہم غیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے تو ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو. اور یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے اس حدیث کا پتہ ہوگا کہ صحابہ نے یہ سوچا کہ یہ ہمسایوں کے متعلق اتنا زیادہ جو ہے ان کے حقوق کی بات کریں کہ ہمیں لگا کہ یہ شاید ان کو شراکت دار نہ بنا دیں. تو دنیا کا کون سا ایسا دین ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے ایسا سبق جو ہے وہ اپنی قوم کو دیا ہو؟ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ تھوڑا سا گرد آ گئی ہے, اور بس صرف اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اسلام زندہ تھا, زندہ ہے, اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ. اور وقتی آزمائشیں ہیں, یہ آزمائشیں جو ہیں مثلا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں, ہمیں احساس دلانے کے لیے ہیں کہ ہم احساس کریں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں. تو اگر ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ آپ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اور اس میں سے جس حد تک بھی جتنے بھی لوگ راہ راست پہ آئیں گے تو یہ سلسلہ اگر آگے چلے, وہ آگے سے آگے لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ
آبجیکٹو جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. اسلام کا مستقبل روشن ہے اور انشاءاللہ اسلام اس کا غلبہ ہوگا. صرف یہ ہے کہ ابھی وقتی طور پہ ہم ایک آزمائش میں ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ آزمائش جلد ختم ہو جائے گی. قبلہ آخری اختتام کی جانب جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اختتام میں نوجوانوں کو دین اور دنیا اس میں اپنے آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کس طرح سے آگے لے کے جانا چاہیے, اس کے حوالے سے کوئی پیغام دیجیے. جی, اس میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لائف پیٹرن کو ذرا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں, جی, اپنے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک. اللہ اللہ. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے بچپن کیسے گزارا, پھر اسکولنگ, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, پھر پریکٹیکل لائف, اور اس دوران میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں, یعنی آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت ہے جو ایک مناسب انداز میں زندگی گزارنے کے لیے ہونی چاہیے. ایک بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا, اس کے بعد اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں, آگے جب قبر میں جاؤں گا تو نہ یہ کوٹھی میرے ساتھ جائے گی, نہ یہ میرے ساتھ گاڑی جائے گی, نہ یہ باقی چیزیں جائیں گی. میرے ساتھ کیا جائے گا؟ میرے ساتھ وہ جائے گا جو میں نے اچھے اعمال کیے. ادروائز یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی, یہ گاڑیاں, یہ سارا کچھ, یہ جو ہے میرے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ پیار محبت سے ہی آپس میں تقسیم یہ کر لیں. تو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں. ہم جو ایک ظاہری زندگی, ہاں یقیناً ہمیں جو ایک کمفرٹیبل لائف ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ریزنیبل زندگی گزار سکیں, اچھی تعلیم حاصل کریں, اچھا روزگار یا کاروبار جو بھی ہے وہ ہو, لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اعمال کریں کہ جو ایک اخروی زندگی ہے. مثلا ہماری یہاں ایوریج لائف جو ہے وہ 50-60 سال ہے. مثلا میں اب 62ویں سال میں لگا ہوا ہوں, تو بونس کی زندگی ہے. مجھے نہیں پتا میری اگلا سانس بھی ہے یا نہیں, یا میں نے 100 سال زندہ رہنا ہے یا کتنے وہ ہے, تو لیکن ایوریج اتنی ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ زندگی ایک کمفرٹیبل طریقے سے گزار لی, اور آپ نے اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت بھی کر لی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو دینی زندگی ہے اس میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا, تو اس کا مطلب آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں بیلنس رکھیں. یعنی دین ہمیں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ نماز روزہ پابندی سے کریں اور جو باقی آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا نہ کریں. اور باقی ذمہ داریاں بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے یہ تو ٹھیک ہے کرنا ہے, لیکن جو آپ کی اخروی تیاری ہے اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو دونوں میں ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم چلیں تو ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ مثلا میرے پیر و مرشد حضرت قمر احرار دامت برکاتہ عالیہ آپ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, اگر آپ پوری نماز نہیں بھی پڑھ سکتے نا ابھی, لیکن آغاز میں فرضوں سے ہی شروع کر لو. آغاز کرو, پھر جب فرضوں کی آپ کی پابندی ہو جائے پھر آپ سنتوں کو اس میں ایڈ کر لو, اس میں آپ کی روانی ہو جائے پھر آپ نفلوں کو بھی شامل کر لو. وہ اگر آپ کا ہو جاتا ہے پھر آپ تہجد کی طرف بھی آ جاؤ. واہ. تو آغاز کریں اپنے اوپر, یہ نہیں کہ مثلا جو ہے ایک دم اپنے اوپر ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے آپ کہیں گے جی بس میں نے اب اس سائڈ پہ میں لگ گیا ہوں. تو اس میں ایک بیلنس رکھ لیں کہ نہ آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو اور جو آخرت کی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو. اور جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس ٹائم بھی نکل آتا ہے. مثلا میں جب یہ اپنی مصروفیات جو دنیاوی مصروفیات ہیں
ان سے کافی حد تک فارغ ہوا. تو مجھے یہ تھا کہ اب میں ریٹائرڈ لائف جو ہے یہ گھر پہ جو ہے مثلا میں مارکیٹنگ کے اندر میرے 26 سال میں مارکیٹنگ پورے پاکستان میں میری ٹریولنگ ہوتی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ اب گھر میں جو ہے 24 گھنٹے میں کیسے گزاروں گا اکیلا رہ کے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے بھی کم ہے. یہ 30 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے تھا. جو میری مصروفیات دینی لحاظ سے ہیں تو مجھے ٹائم تھوڑا یعنی 24 گھنٹے اس میں تھوڑے محسوس ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ میرے اسلاف نے اور جو ایک جس طرح میں نے کہا میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے اور پھر بچپن سے لے کے آج تک جو ہے وہ تصوف اور روحانیت کے حوالے سے میں جو ہوں وابستہ رہا ہوں اور کنیکٹ رہا ہوں. تو میری جو یعنی دنیاوی زندگی ہے الحمدللہ میں نے اپنی دنیاوی زندگی کی تمام ذمہ داریاں چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو فیملی کے معاملات ہوں جو بھی معاملات ہوں ان کو بھی ادا کیا ہے اور جو ایٹ دی سیم ٹائم اپنی اخروی زندگی کے حوالے سے اس میں بھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اس میں مجھے ثابت قدم بھی رکھے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں نہ آپ کی دینی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے اور نہ آپ کی دنیاوی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. صرف بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور مذہبی میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل پہلے ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے ایک نماز سے شروع کر لیں 1 سے 2 کر لیں 2 سے 3 3 سے 4 5 تک چلے جائیں. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک یہ گائیڈنس ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی سامعین اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور اپنی رائے قائم کر لیں. لیکن چیز یہ ہے کہ جب اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں تو آپ نے بھی اس دور کی جو بہت سارے معاملات ایسے جو بعد میں ایسا ایسا جن کو ختم کیا گیا. ایک وقت ایسا تھا وہ شراب بھی پی جاتی تھی بالکل 4 سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھی. لیکن اسلام نے آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت کی ان کو زندگی کا جینے کا سلیقہ سکھایا انہیں راستہ بتایا کہ کیسے تم جو ہے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو. تو ایسا ایسا شروع کریں اور پھر استقامت کے ساتھ جو بہت ضروری ہے وہ ہے استقامت مستقل مزاجی. اس کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھتے جائیں. پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ دنیاوی زندگی اور جو آپ کی دینی زندگی ہے اس میں کہیں آپ کو کوئی ہنڈرنس یا کوئی رکاوٹ یا کوئی اس میں پرابلم جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھی دنیاوی اور ایک اچھی دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں ہم عظمت بطول کے ہیں پاسباں ہیں پاسباں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور آپ کے ساتھ تو بات لمبی ہو سکتی ہے بہت سے موضوعات ابھی بڑے بھی ہیں لیکن مجھے آڈینس کا آپ کی جو وقت ہے اس کا بھی احساس ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان طبقہ بہت صلاحیت رکھتا ہے سیکھنے کے. مستقل مزاجی ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غافل نہ ہو حدیث سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بھرانا کردار کا ہرانا. تو ہمیں اپنے کرداروں کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کو ایسا بنانا ہے کہ جس میں ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں. ہم اپنی گیدرنگز کو اچھا کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے جو اولاد ہے جو ہمارا ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ پورے کا پورا کیوں ایسا نہیں بن جاتا کہ ہم اس کے اندر ڈوب کے اپنے من کے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر اپنا میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو یہ بہت سے موضوعات ہیں بہت سے معاملات ہیں. تو آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور میرے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا یہ بیٹھک اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ جو بھی بات ہوئی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور یہی ہمارا دین ہے یہی ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور دین اور دنیا کی برکتیں رحمتیں بھلائیاں عطا فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.